یہ ہر طرف خونی منظر بیان کرتا ہوا آسمان، یہ اٹھتا ہوا منشیات کا دھواں ہے، یہ لوٹ لیتا ہے جوانیوں کے تاروں کو، یہ مار دیتا ہے مفلسی کو ماروں کو۔ شجر اداس تو آدم اداس ہر طرف، مر رہے ہیں چرند و پرند ہر طرف، موت زندگی کو دکھلاتی ہے دکھلاوا، اب جھومتی زہر پھر رہی ہے ہر طرف۔ بڑے شوق سے نکلتے ہیں باغوں میں کھلیانوں میں، بے حسی بری ہے آج ہم انسانوں میں، برے پڑے ہیں ہسپتال لاشوں سے آج، سناٹے چھائے ہیں ہر طرف میدانوں میں، یہ جو وجود میں زہر جذبے رساں ہے، یہ اٹھتا ہوا منشیات کا دھواں ہے۔ آج شعلوں کی طرح تپتے اور رت شکوں کے دھوئیں میں لپٹی آنکھوں کو میرے خون چکا الفاظ کی لہو لہو جنبشوں کا سلام پہنچے، اور آج میں اپنے الفاظ کو آپ کے دلوں کی دھڑکنوں پر، آپ کی روحوں کی پاتال پر جگنو بنا کر اتار دینا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ میرے اضطراب کا کوئی جگنو آپ کے دلوں کے اس پار اتر کر آپ کی زندگی میں چراغاں کر دے۔ تو آج آپ کے پاس ہمارا آنے کا مقصد وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ شاہد منظور صاحب نے بہت پیارا کویشچن آپ کے لیے چھوڑا، مگر میں کچھ باتیں جو حقائق پہ مبنی ہیں وہ آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ایک دن جب عبداللہ پور سے میں گزر رہا تھا، ایک چھوٹے سے بچے کو وہاں پہ بسکٹس بیچتے دیکھا، وہ ٹھٹھر رہا تھا سردی سے۔ میں واپس مڑا، اس کو دیکھا، اس کو اٹھایا، تو اس کو اپنا جو میں نے اپر پہنا ہوا تھا وہ میں نے اسے دیا، اور اسے پوچھا کہ بیٹا تم آدھی رات کو یہاں پہ بسکٹ کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا باپ نشے کا عادی ہے، میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ پھر جب میں فیلڈ میں تھا تو ایک دن ایک عورت کو دیکھا جس کو کسی مرد کے ساتھ ہم نے پکڑا، لوگ لے کے آئے۔ وہ جسم فروش عورت بتا رہی تھی کہ اس کا شوہر نشے کی عادت میں مبتلا ہے، جس کی نشے کی عادت پوری کرنے کے لیے وہ جسم فروشی کر رہی ہے۔ میں نے اس ماں کو گھروں میں کام کرتے ہوئے دیکھا، اس سے پوچھا کہ تمہارے تو 2-3 بیٹے تھے، وہ کدھر ہیں؟ اس نے بتایا کہ 2 پہلے نشے سے مر گئے اور ایک اب نشہ کر رہا ہے، میرا شوہر تو پہلے ہی مر چکا تھا جب وہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ جب میں ملک کی سڑکوں پر، گلیوں میں، چوراہوں میں یہ حالات دیکھتا ہوں کہ پڑھے لکھے نوجوان، ہمارے وہ نوجوان جو قابل ہیں اور ان کے اندر ایسی ایسی صلاحیتیں ہیں جو ہمارے عام لوگوں کے اندر بھی نہیں ہیں، جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے معاشرے میں 3 طبقات نظر آتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کو ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو لوئر کلاس میں آ جاتا ہے۔ ایلیٹ کلاس کے نوجوان اکثر نشے کی عادت میں اس وقت مبتلا ہوتے ہیں جب وہ دولت اور شہرت کے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے نوجوان اور لوگ نوجوان اس لیے اس لعنت میں گر جاتے ہیں جب وہ کسی بھی قسم کی مایوسی میں آتے ہیں، وہ کسی لڑکی سے عشق فرمانے لگ جاتے ہیں، یا پھر ان کے دوست جو ہیں وہ کسی ایسے سلسلے میں لگ جاتے ہیں، اور لوور کلاس میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو غربت و افلاس سے تنگ آ کر اس نشے کی لت میں گر کر اس دلدل میں دھنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو افسوس کہ آج نہ جانے کتنی مائیں اپنے آنچلوں کو اپنی آہوں میں سکھا رہی ہیں کہ ان کے شوہر گھروں سے جاتے ہیں اور نشے کی عادت میں مبتلا ہو کر
آج زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ بہت سی بہنیں اپنے بھائیوں کو ان آنکھوں سے، ان آنسوؤں سے تک رہی ہیں کہ وہ بھائی گھروں میں آئیں گے اور ان کے سر کی جو ہے وہ چادر بنیں گے، ان کا آنچل بنیں گے۔ آج نہ جانے کتنے بوڑھے باپ اپنی ٹوٹی ہوئی لاٹھیوں کے سہارے سسک سسک کر موت کا انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے نوجوان بیٹے جو ہیں، جنہوں نے ان کا سہارا بننا تھا، آج وہ اس نشے کی لعنت میں مبتلا ہو کر وہ لاٹھیاں، وہ سہارے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ موٹیویشن جو ہے وہ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے کے جاتی ہے۔ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے، اگر زندہ رہنا ہے تو ان معصوم چھوٹے پھولوں کے لیے جو پیچھے دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اپنے باپ کو، اپنے بھائی کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے زندہ رہنا ہے۔ آپ نے زندہ رہنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے، آپ نے زندہ رہنا ہے ان ماں باپ کے لیے جنہوں نے دعائیں کر کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگا تھا۔ مگر افسوس ان لوگوں پر بھی جو آپ کو پیسوں کی خاطر زہر بیچتے ہیں، آپ کو زہر دیتے ہیں کہ فقیروں کی طرح در در دعائیں بیچ دیتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے صدائیں بیچ دیتے ہیں۔ ہوس کی انتہا یہ ہے کہ اب بھی جعفر و صادق مناسب دام لگ جائیں تو مائیں بیچ دیتے ہیں، کہیں پنجرے میں رکھتے ہیں کتر کر بالوں پر ظالم، کہیں یہ سستے داموں فاختائیں بیچ دیتے ہیں، اور کسی کی زندگی اور موت سے مطلب نہیں ان کو، یہ شہر درد میں جعلی دعائیں بیچ دیتے ہیں۔ ہمیں معاشرے میں اگر اپنا کردار ادا کرنا ہے، اگر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم اچھے بھائی، اچھے بیٹے اور اس قوم کے اچھے نوجوان ہیں، تو یہ مشکل وقت ضرور ہے جو آپ کاٹ رہے ہیں، مگر ایک مشکل کے بعد ایک آسانی آتی ہے جو زندگی کی طرح آپ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے۔ اگر تو آپ وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح بننا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا مشکل وقت جو ہے وہ کاٹنا ہوگا ان بچوں کے لیے جو معصوم بچے گھر میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان بہنوں کے لیے جو آج بھی اپنے ویروں کی راہ سے ان کی راہیں تک رہی ہیں، وہ مائیں جو آج بھی اپنے بیٹوں کے لیے دعا کر رہی ہیں کہ اے اللہ میرے اس بچے کو موڑ دے جو اس نشے کی لعنت پہ چل پڑا ہے، اے اللہ میرے اس بچے کو مجھے لوٹا دے جو مجھے اس قبر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جہاں سے آنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو آپ کو جینا ہوگا، کس کے لیے جینا ہوگا؟ اپنی ذات کے لیے جینا ہوگا، اپنے ماں باپ کے لیے جینا ہوگا، اس پاک دھرتی کے لیے جینا ہوگا، والدین کے لیے جینا ہوگا کہ جذبے ہی کوثار کو کر دیتے ہیں پاش پاش۔ تو آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ گرنے والوں کو بہر طور سنبھلنا ہوگا، گرنے والوں کو بہر طور سنبھلنا ہوگا، کوچہ یاس و ندامت سے نکلنا ہوگا، ورنہ اس آگ میں ہر ایک کو جلنا ہوگا، صرف تنہا ہی راہ پر نہیں چلنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ موسم کو بدلنا ہوگا، اور زیست گزرے گی گٹھن میں کب تک، سکہ یہ غیر چلے گا وطن میں کب تک، راج گلچی کا گوارا ہو چمن میں کب تک، کب تک پھول کو پیروں میں مسلنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ موسم کو بدلنا ہوگا، اور صرف باتوں سے بنا کرتی کوئی بات نہیں، صرف باتوں سے بنا کرتی کوئی بات نہیں، سر ہوا کرتی گھر بیٹھے مہمات نہیں، شوق منزل ہے تو پھر رستے پہ نکلنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ موسم کو بدلنا ہوگا، اپنی ذات کو بدلنا ہوگا، اندر کے انسان کو بدلنا ہوگا، ان کوالٹیز کو اوپر لے کے آئیے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اور میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے نوجوان جو نشے کی لالچ میں، عادت میں لگائے گئے، جن کے اندر بہت ساری کوالٹیز تھیں۔ اس امید کے ساتھ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس ادارے کا اور ان لوگوں کا جن کے نظریات بہت اچھے ہیں۔ جی شکریہ رانا فیصل صاحب، اور شاہد منظور صاحب نے جو ایک سوال چھوڑا ہے اس کا جواب انشاءاللہ ان کو دیں گے، پھر دوبارہ ان کو بلا کر اور دینا جواب آپ نے۔ اور رانا فیصل صاحب نے جو آپ کے ضمیر کو تھوڑا سا ہلکا سا جوڑا ہے نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اگر یہ ندامت کے آنسو ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ یہی آنسو آپ کے نشہ چھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔
تو میں رانا صاحب سے کہوں گا کہ یہ جتنے اشعار ہیں یہ کسی چارٹ کے اوپر لکھ کے اور اپنے نام کے ساتھ ہمیں گفٹ کریں.